بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے احمد مشتاق صاحب کی شاعری پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ایک تعارفی اور تمہیدی نوعیت کی گفتگو کی تھی، مختصر سی گفتگو۔ اس میں انتظار حسین صاحب کی ایک بات کا حوالہ آیا تھا جس سے کچھ غلط فہمی پیدا ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ ان کی جس رائے پر سے میں نے اختلاف کا اظہار کیا تھا، تو اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اس رائے کو پوری طرح پیش نہیں کیا، تو پہلے ان کی پوری رائے جاننی چاہیے، اس کے بعد میری تنقید برقرار ہے اس رائے پر بھی، لیکن پہلے وہ پوری بات یہ ہے کہ انتظار حسین صاحب کے خیال میں احمد مشتاق کی شاعری کوئی نظریاتی پس منظر یا ساخت نہیں رکھتی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ زندگی کے بارے میں اپنے نظریے کو اپنی شاعری پر مسلط نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان کی شاعری ان لوگوں کے لیے جیسے پکڑ میں آنا مشکل ہو جاتی، پکڑ میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، جو کیٹیگرائزڈ پوئٹری پڑھنے کے عادی ہیں۔ تو مثال طور پہ جس نے اپنے شعری فہم اور شعری ذوق کی تربیت اقبال کو پڑھ کے کی ہوگی، تو وہ کوئی بھی شاعری پڑھتے وقت یہ دیکھنے کا گویا عادی ہے کہ اس کا نظریاتی سیاق و سباق یا اس کا اعتقادی سبسٹنس کیا ہے، اس میں نظریہ کون سا پیش کیا گیا ہے۔ تو نظریاتی شاعری کا بیک گراؤنڈ رکھنے والا قاری ان کی شاعری پڑھ کے اس الجھن میں پڑ سکتا ہے کہ اس کی کوئی نظریاتی شناخت نہیں ہے، اس کی کوئی نظریاتی پہچان نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ احمد مشتاق کی شاعری کا ناصر کاظمی وغیرہ کی طرح ایک وصف یہ ہے کہ وہ شے کو شے کی طرح بیان کرتے ہیں، شے کو بس شے میں دیکھتے ہیں، شے کو شے سے اس کی شیعیت نہیں چھینتے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں نیچر میں موجود آبجیکٹس جو ہیں، دریا، پیڑ، آسمان وغیرہ، یہ واقعی درخت اور آسمان ہیں، ان کا کوئی استعاراتی پس منظر نہیں ہے۔ مطلب ان کو سمجھنے کے لیے ان کی استعاراتی یا روایتی معنویت کو جاننے اور سمجھنے یا ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا یہاں پانی بھی واقعی پانی ہے، وقت بھی واقعی وقت ہے، بہار و خزاں بھی واقعی پھول کھلنے اور مرجھانے کے موسموں اور رتوں کے نام ہیں۔ تو لیکن نقادوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ چیزوں پر ایک ذہنی پرسپیکٹو کو مسلط کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ گویا اشیاء کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی فارم ایز سچ کے دشمن ہوتے ہیں، اور ان فارم سے زبردستی طرح طرح کے معانی منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی شے خود منزل ادراک نہیں اور مقصود اظہار کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ ذریعہ ادراک بن کے رہ جاتی ہے، وہ وسیلہ اظہار بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ انہوں نے نقادوں سے
یا ایک خاص طرح کے تصور شعر و ادب سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہی اور اس سلسلے میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ احمد مشتاق نقادوں کے یا ایک خاص طرح کے ذوق شعر رکھنے والوں کے ہم مشرب نہیں ہیں. ان کے اگر کچھ نظریات وغیرہ ہیں بھی تو وہ بھی یہ اپنی غیر شاعرانہ گفتگو میں تو صرف کرتے ہوں گے، لیکن ان کو اپنے شعر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. تو جیسے ہمارے یہاں پرانی اصطلاحیں ہیں غم جانا اور غم دوراں، تو یہ غم دوراں ان کو کسی وقت غافل پا کر ان کے شعر میں داخل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر یہ چوکس ہوں تو غم دوراں کو اپنے شعر میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے وغیرہ. تو اس میں جو اور یہ کہ ان کے جیسے پانی ہے، یہ پانی خاموشی سے بہہ رہا ہے، اسے دیکھیں کہ اس میں ڈوب جائیں. تو یہ پانی جو ہے وہ واقعی کسی پرفضا مقام میں موجود پانی ہے. اس کو استعارہ اور علامت وغیرہ بنانے کی کوشش بے سود ہے، کیونکہ احمد مشتاق نے یہاں پانی کو استعارہ اور علامت بنانے کا قصد ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کا رویہ احترام شے کا اتنا مضبوط ہے کہ یہ شے کی ایک فرضی تکمیل کرنے والے شے سے باہر ذہن میں موجود معانی کو اس پر حکومت نہیں کرنے دیتے، کیونکہ معنی کا وجود اسی تصور کے تحت ہے کہ صورت کی تکمیل کرتا ہے، صورت کو آتھینٹک بناتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شے کو اپنی آتھینٹسٹی کے لیے کسی باہر سے کمک کی ضرورت نہیں ہے. تو استعارہ ہو یا علامت ہو، یہ دونوں باہر سے پہنچنے والی امداد ہیں جو شے کے شعور میں مرتبے اور وجود میں درجے کو بلند کرتی ہیں. تو ان کے پیچھے انتظار صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ گویا شے کو ناقص سمجھنا، شے کو گرا پڑا سمجھنا اور اس کے ہونے، اس کے اندر اس کے ہونے کے احوال کو کافی نہ جاننا اور اس پر باہر سے کچھ معنویتیں لاد کر اسے اپنے لیے قابل قبول بنانا، قابل استعمال بنانا، یہ ایک طرح کا ظالمانہ رویہ ہے اور یہ شاعری کو خالص نہیں رہنے دیتا. تو یہ پورا تھیم یہ ہے کہ شے جمالیاتی ادراک اور اظہار کے لیے کافی ہے، اس کو کسی طرح کی خارجی میننگ فلنس کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پانی کو استعارہ بننے کی محتاجی نہیں ہے، علامت میں ڈھلنے کی حاجت نہیں ہے. پانی اپنے واقعی وجودی در و بست میں میرے جمالیاتی تعلق کے لیے کافی ہے، اور احمد مشتاق کی شاعری اس کا ایک ثبوت ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی انتظار صاحب احمد مشتاق کے یہاں استعارے کی نفی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اور اس کو غیر اہم قرار دے کے گویا یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ واقعی پانی ہے، پھر کسی دوسری سطح پہ یہ استعارہ ہوتا ہے تو استعارہ بن جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. گویا ان کے بات کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا شعر میں استعمال ہونے والا کوئی لفظ
اگر کسی دوسری سطح پر استعارہ بن جائے تو اس کے استعارہ بن جانے سے پیدا ہونے والے نئے معنی اور نئی کیفیتیں اس شعر سے منسوب تو کی جا سکتی ہیں، لیکن شعر کے مجموعی مرتبے کا تعین کرنے میں اس سطح سے پیدا ہونے والے معانی و احوال کی کوئی ڈیسائسو اہمیت نہیں ہے۔ ڈیسائسو اہمیت بس اس میں ہے کہ لفظ استعارہ بنے بغیر ایک جمالیاتی پوٹینشیل رکھتا ہے یا نہیں، یعنی استعارہ بننے سے پہلے بھی لفظ کی ایک جمالیاتی استعداد ہوتی ہے، شاعر اسے بروئے کار لانے میں کامیاب رہا یا نہیں۔ تو یہ بات ادھورا سچ ہے، مطلب اس میں یہ قیمتی حصہ ہے کہ لفظ استعارہ بننے سے پہلے جمالیاتی سگنیفیکنس رکھتا ہے یا نہیں، یہ شاعر کا ایک امتحان ہے۔ تو یہ امتحان زیادہ تر امیج میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر کچھ اشیاء سے ایک منظر کریٹ کرتا ہے تو ان اشیاء کی جو معروف پریزنس ہے، جو عمومی فارم ہے، وہ اس میں اچھی طرح صرف ہوئی یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر شے اپنے موجود اظہار کے ساتھ تخیل سے بننے والی کسی بڑی امیج کا حصہ نہیں ہے تو وہ امیج شاعرانہ معیار پہ ناقص ہے۔ تو یہ بات اس اعتبار سے تو درست ہے، لیکن جو وہ دوسری سطح کو، یعنی قبل از استعارہ اور لیکن استعارے قبل از استعارہ جمالیاتی وہ اصرار کرنے کے بعد اور درست طور پر اصرار کرنے کے بعد جب وہ لفظ کی اٹھان کے عمل کی نفی بلکہ تحقیر کرتے ہیں تو اس سے ان کے فہم اور ذوق دونوں پہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شاعری پڑھنا اور سمجھنا ایک خاص انداز کی پیروی کر کے تو جانتے ہوں گے، لیکن شاعری پر گفتگو کرنے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ تو اس کی میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب پوری بات یہ ہو گئی کہ وہ استعارے کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ استعارہ اگر کہیں کہیں نکل بھی آتا ہے تو وہ بھی قابل معافی ہے۔ تو یہ انداز عجیب سا ہے۔ اس کے جواب میں ہم ایک بات پہلے جیسے ایک ججمنٹ کے طور پہ کہتے ہیں، وہ ججمنٹ یہ ہے کہ شاعری اپنی بنیادی ترین ساخت میں ہی ایک استعارہ ہے، یعنی ہر شاعری جس کو ہمارے یہاں استعارہ بالتفصیل کہتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے، اس کے بغیر شاعری تو کیا کوئی جمالیاتی معنویت رکھنے والا کلام وجود ہی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ چیزیں جمالیاتی بیان کا حصہ بننے کے بعد انتظار حسین صاحب کی اصطلاح میں اپنی واقعی شیعیت سے دستبردار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شے کو اس کی فارم کے دائرے سے جمالیاتی قوت اور جمالیاتی منطق کے ساتھ، جمالیاتی تناظر کے ساتھ ایک معنوی اٹھان کا حامل بنا ہوا دکھا دینا، اس شے کو استعارہ یا علامت بنائے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایسا کیے بغیر شے کے بارے میں
وجود میں آنے والا جمالیاتی ہی نہیں، عقلی اور منطقی بیان بھی ناقص، ادھورا اور غلط ہوگا، جس میں شے کو موجود ہونے کے فی الحال غائب اسباب فراہم نہ کیے جائیں. یعنی کہ موجود ہونے کے کچھ احوال و اسباب ہیں جو شے کو فی الحال حاصل اور میسر نہیں ہیں. ذہن جو ہے شے کو ان مطلوبہ مگر غیر حاضر اسباب و احوال کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور ان کے اندر وہ وسعت پیدا کر دکھاتا ہے کہ وہ اپنی اس وجودی توسع اور ایکسپینشن کی حامل بن سکیں، اپنی حقیقت یا اپنی معنویت کا ظرف بن سکیں، اپنے حدود شیعیت کو یعنی اپنی واقعی فارم کو توڑے بغیر. آپ سمجھ، اس کے بغیر شے کے بارے میں شے کا نام بھی اسی اصول پہ رکھا جاتا ہے. پانی کا نام پانی کے تمام قسموں سے زیادہ مکمل ہے. یعنی کہ پانی کے لفظ کے جتنے معنی ہیں، دنیا کا کوئی بھی پانی ان معانی کو اپنے اندر سمونے کے لائق نہیں ہے. آپ سمجھیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر لفظ استعارہ ہے. آپ سمجھیں، یہاں استعارے کا عمل یہ ہے کہ لفظ چیز کا نام ہے، تو یہ نام جو ہے وہ لفظ کو ہونے کی شعوری سطح پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جو وہ نام سے محرومی کی حالت میں نہیں ہو سکتا تھا. یعنی درخت کا نام درخت کو شعور میں جاری جو اسکیم آف بینگ ہے اس میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور اگر یہ نام نہ ہوتا تو مطلب یہ کہ درخت کے وجود کو آتھینٹسٹی میسر نہ آتی. آپ سمجھ گئے نا. اور اسی طرح یہ کہ وہ کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو ایک ویو آف بیکمنگ میں نہ ہو. یعنی وہ ہوتے رہنے اور نہ ہوتے رہنے کے تسلسل میں اگر ہے تو موجود ہے، اور اگر منجمد ہے ہونے یا نہ ہونے میں تو موجود نہیں ہے. تو لفظ جو ہے یا ذہن جو ہے وہ شے میں یہ شرط وجود پوری کرواتا ہے کہ اسے ایک فلو آف بیکمنگ میں رکھتا ہے، یعنی ہونے اور نہ ہونے کے مسلسل ہم آہنگ اور متصادم احوال میں. تو یہ بات مطلب لسانیات کے یا شے سے تعلق رکھنے والے علوم کے تمام ڈسپلنز کے خلاف ہے، صرف شاعری کے نہیں، کہ شے کا کوئی تصور اسے استعارہ بنائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ سے اس پہ سب سے بڑی دلیل ہے شے کا نام. تو اسی وجہ سے پرانی لسانیات میں کہا جاتا تھا کہ ہر لفظ استعارہ ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی ذرا دقیق ڈیفینیشن یہ ہے کہ استعارہ کہتے ہیں دو چیزوں میں کوئی مماثلت پیدا کر کے، یعنی الف اور با میں مماثلت دیکھ کر یا فرض کر کے ان میں الف کو با یا با کو الف بنا دینا کسی حرف تشبیہ کے بغیر. کہ کوئی بہت ذہین آدمی ہے تو کہا یہ ابو حنیفہ ہے، کوئی فلسفے میں گہری نظر رکھتا ہے تو اسے کہا یہ افلاطون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ جو جس سے مطلب جس کی جگہ، یعنی با الف کو با کہنے کا مطلب یہ ہے کہ با کو سند مانا جا رہا ہے اس وصف میں. تو یہ جو استعارے کی جو تعمیر
کا سنگ بنیاد ہے نا کہ دو آبجیکٹس میں مماثلت دریافت کر کے یا فرض کر کے، وہ واقعی ہو یا نہ ہو وہ مماثلت، اس مماثلت کی بنیاد پر ان کے تشخص کو ایک کرنا، یا الف کو بے بنا دینا، بے کو الف بنا دینا وغیرہ۔ تو اس کی جو ہائر ڈیفینیشن ہے جو ہماری روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ شعور اور وجود میں وہی تعلق ہے جو الف اور با میں ہے۔ تو لفظ جو ہے وہ وجود کو شعور بناتا رہتا ہے۔ لفظ ہی کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجود شعور ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بامعنی فقروں میں سے ایک ہے کہ وجود شعور ہے۔ تو اس انتہائی معنویت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا لفظ کے وجود کے، لفظ کے بغیر۔ آپ سمجھ رہے؟ تو ان معنوں میں لفظ اپنی ساخت میں استعارہ ہے، یعنی ہم اس لفظ میں موجود معنی اور اس لفظ کے مصداق کو ایک کرتے ہیں، یعنی پیڑ کہہ کر ہم پیڑ کا لفظ اور اس لفظ میں بلٹ ان معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ باغ جناح میں لگا ہوا کوئی خاص پیڑ اس کی ایگزاسٹو مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور باغ جناح میں باغ جناح سے لے کر الاسکا کے گارڈن تک میں لگے ہوئے ہر پیڑ کو لفظ پیڑ کا مصداق بننا ہے، ورنہ وہ موجود نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب گویا ایکسٹینڈڈ استعارہ، زبان ایکسٹینڈڈ استعارہ ہے، اور خاص طور پہ شاعری یہ استعاراتی توسیع کا عمل ہے۔ ایک ایسی استعاراتی توسیع جو لفظ کی معنویت میں بھی اضافہ کرے اور شے کی شیعیت کو بھی بڑھائے۔ واضح ہے نا؟ تو اور دوسرے یہ کہ انتظار صاحب شے اور شیعیت کے پولز میں بات کر رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ شیعیت تو خود ذہنی ہوتی ہے، شے کی شیعیت جس کو وہ کہہ رہے ہیں تھنگنیس، یہ تو خود ذہن کی تخلیق ہے۔ شے اور شیعیت کی حامل نہیں ہے، شیعیت سے منسوب ہے۔ تو وہ شیعیت گویا وہ حکم ہے جو ذہن شے پر لگاتا ہے اور شے کو اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو خیر، تو یہ بہرحال وضاحت میں نے کر دی تاکہ اس آگے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور انتظار حسین صاحب کی کسر شان نہ ہو جائے۔ پچھلی بات سے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی بات کو بالکل ادھورا نقل کر کے ان کی شان میں کمی کی گئی ہے، تو اس کا میں نے ازالہ کرنے کے لیے یہ وضاحت کی۔ تو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ احمد مشتاق صاحب کی شاعری میری اپنی ادبی زندگی میں ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نوجوانی میں مجھے جن معاصر شعراء کا کلام بہت یاد تھا، بغیر کسی کاوش کے یاد ہو جایا کرتا تھا، ان میں احمد مشتاق سر فہرست ہیں۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انہیں اس زمانے میں جتنا پڑھا اس کا 50% یا اس سے زیادہ حصہ مجھے پہلی ریڈنگ ہی میں یاد ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کے شعر میں ایک عجیب وصف ہے ان کی شاعری میں کہ یہ یاد ہو جاتی ہے۔ یاد ہو جانے کا مطلب ایک تو سادہ سا ہے کہ الفاظ کی نشست و برخاست ایسی سبک اور رواں ہوتی ہے کہ وہ جیسے حافظے میں خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔
دوسری سطح یہ ہے کہ اس شاعری کا کانٹینٹ اتنا زیادہ مانوس ہوتا ہے یا اتنا زیادہ پرکشش ہوتا ہے، اور وہ پرکشش کانٹینٹ اظہار کی خوبصورتی اور روانی بھی رکھتا ہے، تو وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو سبب یہ ہے کہ جس طرح پیاسا پانی کو کبھی نہیں بھولتا، تو اسی طرح میرے لیے احمد مشتاق کی شاعری تھی، میں مطلب اپنے تجربے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایک پیاس سی تھی جس کو جیسے پانی نہیں مل رہا تھا، تو وہ پانی مجھے احمد مشتاق صاحب کی شاعری سے فراہم ہوا۔ تو جس پانی سے پیاس بجھ جاتی ہو، جیسے پیاس کی حالت میں بھی پانی یاد کا مرکز رہتا ہے، اسی طرح ایک لمبی پیاس جس پانی سے سیراب ہو جائے، وہ پانی اور اس کی پوری تفصیلات کہ کس پیالے میں تھا، کس وقت ملا، کس نے دیا، میں نے کس پوسچر میں اسے پیا، اسے پیتے ہی مجھے کیا احساس ہوا، یہ سب جو ہے وہ حافظے کی مستقل حفاظت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جاننے کی روایت میں حافظہ جو ہے وہ زیادہ طویل العمر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو چیزیں ہونے کی روایت میں ڈھل جائیں، جو مجھے ہونے میں مدد فراہم کریں، وہ کبھی نہیں بھولتی، ٹھیک۔ تو ان کی شاعری نے مجھے ایک اعتبار سے ہونے کے عمل میں معاونت فراہم کی، یا ہونے کی کہ کچھ حصوں میں ایک پیاس تھی، تکمیل کی ضرورت تھی، وہ ان کی شاعری پڑھ پڑھ کے پوری ہوتی رہی، اس وجہ سے یہ میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کبھی غور کریں کہ حافظے کا سب سے مستقل کانٹینٹ میں ہوں، یعنی جو چیز حافظے میں سے کبھی نہیں نکل سکتی وہ صاحب حافظہ کا خیال ہے، تو میرے میں ہونے کے احوال میں جو چیز داخل ہو جائے وہ بھی میں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ان کی شاعری نے گویا میرے میں ہونے کے احساس کو اپنی تکمیل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان میں سے کچھ چیزیں فراہم کی، اور وہ تھا وہ ایک شاعر کا نفس تھا، ایک شاعر کا اپنے بارے میں تصور تھا، ایک آدمی جو شاعری کو اپنے ہونے کے احوال کا ضامن اور سرچشمہ بنانا چاہتا تھا، میں اس وقت وہ تھا، تو اس صورت میں ان کی شاعری سے مجھے بہت ہی سگنیفیکنٹ کمک ملی، تو اس وجہ سے یہ میری زندگی میں ایک بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسرے، میں فرسٹ ایئر میں تھا تو لاہور آیا تھا سن 70 میں، 69-70 میں، تو یہاں ان کو میں نے ظاہر اشتیاق سے بار بار دیکھا، لیکن یہ کہ یہ بہت کم آمیز اور کہہ سکتے ہیں کہ مردم بیزار سے آدمی تھے، تو لیکن یہ کم آمیزی اور مردم بیزاری شخصیت کی کسی کمزوری کا نتیجہ نہیں محسوس ہوئی، بلکہ شخصیت کی مضبوطی کا مظہر بن کے میں نے کم از کم اس کو سمجھا کہ یہ اتنے مضبوط آدمی ہیں کہ یہ ناقص لوگوں کے درمیان رہ نہیں پاتے، اور بعد میں خیر اس کی تائید بھی ہوتی رہی کہ شاعروں میں سب سے زیادہ بڑی خواہش ہوتی ہے واہ واہ کی، تو جیسے میں چھوٹا تھا تو ہمارے جو نوجوان شعراء ساتھ تھے تو وہ ایک دوسرے کی ڈھارس بھی بندھاتے تھے،
تو کسی کو کہتے تھے تم مجھ سے بڑے شاعر ہو، تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو، اس سے ہم لوگ خوش ہو جاتے تھے بڑے، اس میں نام نہیں لے رہا ورنہ وہ لوگ پاگل سمجھیں گے کہ ہم لوگ اپنی دانش میں کن کن شاعروں سے بڑے تھے، اور ہمارے دوست اس کی تائید کرتے تھے۔ تو شاعر جو ہے اس کو سب سے بڑی، یعنی ٹپیکل شاعر جو ہے، یعنی اس طبقے کی اکثریت کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہوتی ہے تعریف، واہ واہ۔ تو شاعروں میں اپنی تعریف سے بے نیازی رکھنے والے لوگ ہمیشہ کم ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں بھی کم تھے۔ تو جو ان میں اس طرح کا کوئی کردار نظر آ جائے کہ اسے نہ اپنی تعریف کی طلب ہو، نہ تعریف ہو سن کر خوشی ہو، نہ وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو جی کا روگ بنا لیتا ہو، تو ان میں نے جو لوگ چند لوگ دیکھے ہیں، ان میں سے ایک احمد مشتاق۔ تو ان کی شخصیت گویا جمالیاتی خمیر سے تیار ہوئی ہے، اور جمالیات جو ہے وہ سٹل پریزنس کے ایکسپیرینس میں رہنا ہے، یعنی چیزوں کی پریزنس کو سٹل بنانا، بیوٹیفائی کرنا اور اپنے آپ کو اسی میں رکھنا۔ تو جو آدمی جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی ذمہ داری اور جمالیاتی سطح پر اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ مطلب انسانی تعلق کی مفاداتی معاشرت کے پورے نظام اور اس نظام سے جڑے ہوئے احساسات، جذبات، خواہشات اور خیالات وغیرہ سے خود کو بلند کر لیتا ہے، کیونکہ جمالیات بلندی ہے۔ شعور جمال پختہ ہو تو، یعنی شعور جمال اگر پختہ نہ ہو تو آدمی اپنے اخلاقی وجود کو بھی سیراب نہیں رکھ سکتا۔ تو جمالیاتی شعور ہر شعور میں بلندی کا عنصر داخل کرتی ہے، اور آپ کی شخصیت کے پورے نظام کو ایک بہت قوت کے ساتھ امپرسنلائز کیے رکھتی ہے۔ تو یہ ان کے اندر کا جمالیاتی وفور اتنا حتمی، قطعی اور ڈیسائسو ہے کہ ان کی شخصیت اور اس شخصیت کی تشکیل کے تمام عناصر جو ہیں وہ جیسے بلندی کے اصول یا ڈیٹیچمنٹ کے طریق پر بنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں اس وقت تک خوبصورت ہیں جب تک آپ ان سے ایک ڈیٹیچمنٹ کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ایک شے کے ساتھ تعلق میں ڈیٹیچمنٹ کا عنصر اگر غائب ہو جائے تو شے کی خوبصورتی فرض بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال تو ان کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کی شخصیت میں، ان کے انداز تعلق میں، ان کی معاشرت میں ایک ڈیٹیچمنٹ سی تھی، گو کہ میں انہیں نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہے، صرف دور دور سے دیکھا ہے، لیکن ان کے دوستوں سے میری ملاقات رہی یا ان کو جاننے والوں سے میری ملاقاتیں، اور کیونکہ مجھے ان سے ایک احسان مندی کے ساتھ نوجوانی سے محبت ہے، تو ان کے بہت سے لوگوں کی کشش میرے دل میں اس لیے بھی پیدا ہوئی کہ یہ احمد مشتاق کے دوست ہیں، جن میں سر فہرست پروفیسر سہیل احمد خان مرحوم تھے۔ سہیل احمد خان صاحب احمد مشتاق کے قریب ترین دوستوں میں سے ایک تھے، جونیئر تھے، احمد مشتاق سے جونیئر تھے، لیکن ان کے قریب ترین دوستوں میں سے ایک تھے۔ تو جب مجھے سن 70 میں وہ اورینٹل کالج میں پڑھاتے تھے، تو مجھے جب معلوم ہوا کہ یہ احمد مشتاق کے بہت قریبی دوست ہیں،
تو میں نے ان سے جیسے تعلق بڑھانے کی، پیدا کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے شفقت فرما کے قبول کر لی، اور میرا ان سے خاصا ربط ضبط، بلکہ یوں کہیں کہ دوستی جیسا تعلق ہو گیا۔ وہ مجھ سے بڑے تھے، سہیل احمد خان صاحب، اور سہیل احمد خان خود جو ہیں وہ بہت ہی باکمال ناقد اور بہت ہی خوبصورت شاعر تھے۔ مطلب وہ جیسے سینس آف بیوٹی پہ شاعری نہیں کرتے تھے، آئیڈیا آف بیوٹی کے شاعر تھے، اور بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کی نظمیں بہت اچھی نظمیں ہیں، اور ڈبلیو بی ییٹس سے بہت متاثر تھے، اور ڈبلیو بی ییٹس سے متاثر ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اردو نظم کی روایت میں نئے رنگ، نئے تخیل کے نتائج اور نئے احساسات پیدا کر کے دکھائے۔ افسوس کہ ان کی شاعری پر کوئی سنجیدہ چیز میں نے نہیں پڑھی۔ تو خیر، تو کم آمیز آدمی اور کم آمیزی بھی، جیسے وہ شائنس کی وجہ سے نہیں، ایک کم آمیزی ہوتی ہے شرمیلے لوگوں میں۔ تو ان کے بارے میں جو پتہ ہے، اس کم آمیزی میں اگر شرمیلا پن تھا تو بہت چھپا ہوا تھا۔ وہ کم آمیزی جیسے یہ تھا کہ وقت ضائع نہ ہو، اور اپنے معیار پہ اصرار سے پیدا ہونے والی کم آمیزی تھی۔ یعنی جو میں نہیں جانتا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پوری طرح درست ہے یا نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ان کے قریبی دوست سے سنا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، یا اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میری رائے میں ان کی کم آمیزی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی معاشرت کے لیے ان کے زمانے کے انسان کوالیفائڈ نہیں تھے۔ ان کی حس معاشرت اور جذبہ تعلق کی تسکین اپنے زمانے میں موجود آدمیت کے معیار پر کھڑے ہوئے لوگوں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ اپنے تمام حس تعلق کی تسکین نیچر کے ساتھ کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے اپنے شعور تعلق کی تعمیر میں جتنا کام نیچر سے لیا ہے، اتنا اپنی سوسائٹی سے نہیں لیا، یعنی آدمیوں سے نہیں لیا۔ تو یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا، ایک کم آمیز آدمی تھے، لاہور میں پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے باقاعدگی سے۔ وہاں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، انتظار حسین وغیرہ، انتظار حسین تھے، اور کون تھا، ہاں شروع میں ناصر کاظمی تھے۔ ناصر کاظمی سے تو یہ جیسے یک جان دو قالب جیسا معاملہ سنا ہے، اور ناصر کاظمی کا خود ان کی شاعری پر بھی اثر نظر آتا ہے۔ ابتدائی شاعری پہ ناصر کاظمی کا اثر نظر آتا ہے، خصوصاً ان کے کرافٹ میں۔ تو بہرحال ناصر کاظمی ان سے عمر میں بہت زیادہ تھے۔ تو ہاں، انتظار حسین ان کے سینئر تھے، تو انتظار حسین کے اثرات بھی ان پہ نظر آتے ہیں، جو فطری بات ہے کہ ایک بہت ہی محدود حلقے تعلق میں، تعلق کے اعلیٰ درجے کے شعور کے ساتھ رہنے والا جونیئر اپنے سینئرز کے اثرات قبول کرتا ہے، لیکن ان اثرات کو ہی اپنی کل پونجی نہیں بناتا، ان اثرات سے ٹرانسینڈ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ یہی احمد مشتاق صاحب کے یہاں ہوا ہے۔ تو اب یہ جیسے میرے علم کے مطابق انتظار حسین ان کے سینئرز میں انتظار حسین تھے، ناصر کاظمی تھے، جونیئر ان کے سہیل احمد خان تھے، جو بہت محبوب دوست تھے۔ تو ناصر کاظمی کو سبھی جانتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے
جو ایک نوسٹیلجک المناکی ہوتی ہے، وہ ناصر کاظمی نے اردو غزل میں انجیکٹ کی ہے۔ ناصر کاظمی بہت ہی اہم شاعر ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ ایک ٹھہری ہوئی سوبر رومانویت جو جمالیات کی بڑی بڑی تھیوریز سے مطابقت پیدا کر سکتی ہے، مطلب ایک احساساتی اور رویے میں راسخ رومانویت جو کتابیں پڑھ کے یا نہیں آئی اور ذہن کی تخلیق نہیں ہے، وہ ان کا انداز زندگی تھا، وہ ان کا طرز احساس تھا، لیکن وہ اپنے طرز احساس کے اپنے جمالیاتی طرز احساس میں اتنے نفیس تھے اور اتنا زیادہ ان کی جو جمالیاتی مطلب ان کی جو جمالیاتی حیثیت ہے وہ ایک تربیت یافتہ قلب کے احوال سے اتنا زیادہ نزدیک تھی کہ اگر اسے اس کے احساساتی کنسٹرکٹ کے ساتھ ہی سامنے رکھ دیا جائے تو وہ جمالیات کے حسن کے بارے میں انتہا درجے کے فلسفیانہ ذہن رکھنے والوں کی تھیوریز کے ہجوم میں اجنبی نہیں لگے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ناصر کاظمی میں موجود تھی۔ تو خیر ناصر کاظمی پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اس انتظار حسین ظاہر ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو فکشن میں ان کے برابر کے تو کچھ نام ہو سکتے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور فکشن رائٹرز میں ان کے معاصرین میں اردو زبان کو داستان اور کہانی اور فکشن میں صرف ہو سکنے کی جیسی صلاحیت اس کے تہذیبی در و بست کو محفوظ رکھتے ہوئے انتظار حسین نے دی ہے، وہ کسی نے نہیں دی۔ تو یہ مطلب ان کا کمال ہے۔ سہیل احمد خان صاحب کے بارے میں بتا چکا، اور ان کے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، محمد سلیم الرحمن، جو شاید ان کے ہم عمر ہوں۔ محمد سلیم الرحمن اور ان کا مزاج ایک جیسا ہے لگتا ہے، بعض بہت بنیادی پہلوؤں سے، شہرت سے بے نیازی، مدح و ذم سے بلند ہو کے رہنا، کم آمیزی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا رویہ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی حالت میں ایک اسٹیٹ آف ڈیٹیچمنٹ میں رہنا۔ دیکھیں نا، یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہے یہ زیادہ تر ایروگنس سے ہوتی ہے، یا جہالت سے ہوتی ہے، یا طبیعت کی پستی اور بہیمیت اور حیوانیت سے چیزوں سے ڈیٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے، یا ایروگنس سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان کا انکسار، ان کی بے نفسی چیزوں سے، اپنے ماحول سے، اپنی امیڈیٹ سراؤنڈنگ سے ڈیٹیچڈ حالت میں بھی رکھتی ہے۔ تو یہ دونوں ان لوگوں میں ہیں۔ محمد سلیم الرحمن صاحب سے بھی مجھے قلبی محبت ہے، اور میں انہیں اردو نظم کی جدید روایت کے 3-4 سب سے بڑے ناموں میں سے ایک سمجھتا ہوں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے برابر کا کوئی نظم گو اردو میں موجود نہیں ہے، اور ان سے جدیدیت مطلب نظم گوئی کی جدید روایت میں ان سے زیادہ طرز احساس اور تخیل میں وسعت پیدا کر دینے والا نظم نگار بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان پہ بھی نشستیں کرنے کا ارادہ ہے۔ ان کا ایک مجموعہ ہے، وہ سب لوگ پڑھیں، اس کا عنوان ہے نظمیں۔ تو اب یہ مطلب شخصیت پر تھوڑی سی گفتگو اس لیے بھی کر دی کہ احمد مشتاق ان شاعروں میں سے ہیں جن کی شاعری ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔
کیونکہ احمد مشتاق کسی میٹا فزیکل یا اخلاقی یا فلسفیانہ اور نظریاتی روایت سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی ان کی شاعری اس روایت سے تعلق نہیں رکھتی، تو ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ شاعری شخصیت سے بلند ہو کے پیدا ہوتی ہے، تو کیونکہ انہوں نے کوئی نظریاتی ذمہ داری نہیں لے رکھی، کسی روایت کی ترجمانی اختیار کرنے کا قصد نہیں کیا ہوا، تو ان کی شخصیت اور شاعری کا تعلق گویا بہت مضبوط ہے۔ روایتی اور کلاسیکی شاعری میں شخصیت غیر اہم ہو جاتی ہے، لیکن غیر روایتی شاعری زیادہ تر شخصیت کا اظہار ہوتی ہے، تو ان کی شاعری ان کی شخصیت کا اظہار ہے، تو اس وجہ سے شخصیت پہ باتیں کی ہیں، اور وہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے شعر کو محسوس کرنے کا ایک ذرا قابل اعتبار زاویہ بھی ہاتھ لگ جائے گا اگر آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہوں، تو اس لیے گفتگو کی۔ تو ایک بات جس پر انتظار حسین صاحب نے بھی بہت زور دیا ہے، اور میں نے بھی پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ان کی شاعری، ان کا ایک بنیادی وصف، یعنی ان کی شاعری جو منظر بناتی ہے اور جو احساس محسوس کرواتی ہے، جو دکھاتی ہے اور جو محسوس کرواتی ہے، اس میں پیورٹی بہت ہوتی ہے، شفاف پن بہت ہوتا ہے، تو اس وصف کی، یہ وصف اتنا زیادہ ظاہر اور ان کے لفظ لفظ میں مشترک ہے کہ وہ ہر ایک کی دریافت میں آ سکتا ہے، تو انتظار حسین صاحب نے اس وصف کو ان کے مرکزی وصف کے طور پر لیا ہے۔ تو یہ جو پیورٹی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پہلے کی۔ پیورٹی کہتے ہیں کہ چیزوں پر چھائی ہوئی پولیوشن کو یا تو آپ ختم کریں یا ان چیزوں کو دیکھیں جو فی الحال پولیوٹڈ نہیں ہیں۔ تو انتظار صاحب نے وہ غالب کے ایک شعر کو کوٹ کیا ہے ان کے مزاج کو درست طور پہ سمجھانے کے لیے، یعنی پورا سمجھانے کے لیے۔ غالب نے کہا تھا کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، کہ پیورٹی جو ہے وہ ملاوٹ کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی، پھر وہ مخفی رہ جائے گی، یعنی اگر ایسنس پر ملاوٹ نہ ہو تو وہ شے ظاہر نہیں ہو سکتی، ایسنس ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفیانہ موضوع بالکل ٹھیک ہے، مطلب ہر اعتبار سے ٹھیک بات ہے، بلکہ جمالیاتی اعتبار سے بھی یہ ٹھیک بات ہے، فلسفیانہ ہی لحاظ سے نہیں، اس کو جمالیاتی سند نظیری نے فراہم کی ہے، اس اصول کو، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ تو نظیری بہت بڑے شاعر، انہوں نے فرمایا کہ وہ مشاط را بگو کہ در اسباب حسن یار، چیزیں فزوں کند کے تماشا بما رسد۔ اس پہ میں کیوں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں فزوں کند کا مطلب ہے کہ اس کی بیوٹی اتنی پیور ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ کرو تاکہ ہم اسے دیکھ تو سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پیورٹی جو ہے، وہ پیورٹی کا آئیڈیا جو ہے وہ نہ شعور اس کو کیچ کر سکتا ہے، یعنی پیورٹی ایسی چیز ہے کہ جو وجود اور شعور کے پورے آرڈر سے بے نیاز اور ماورا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ شاعروں پر گفتگو کرتے ہوئے پیورٹی کے یہ انتہائی معنی پیش نظر نہیں رکھے جاتے،
تو پیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی شے کا جمالیاتی ظہور اس شے کی اساس پر ہو رہا ہے یا کسی اور ریفرنس سے ہو رہا ہے. یعنی فلاں شے اگر خوبصورت ہے، یعنی میرے جمالیاتی تجربے کا حصہ بننے کے لائق ہے، تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ اس کا حسن جو ہے وہ مانگے کا ہے یا ذاتی ہے. یعنی وہ کسی حوالے سے اپنے کسی غیر کے حوالے سے خوبصورت ہے یا خود اپنے اظہار میں خوبصورت ہے. تو حسن اگر خود انحصاری کے ساتھ ہو تو کوئی شے کسی کی مدد کے بغیر کسی حوالے سے مستغنی ہو کر اپنی پریزنس کو جمالیاتی بنانے میں کامیاب ہے تو اس کو کہا جائے گا پیورٹی. ٹھیک، تو شے کو کل جہان جمال سمجھ کر اس کی پریزنس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی مطلب ایک بڑا تقاضا ہے، اور یہ تقاضا پیورٹی اور حسن کے تعلق پر اصرار کر کے پورا ہوتا ہے. تو یہ ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، مطلب ہر جدید شاعر سے زیادہ ہے کہ ان کا یہ کہ حسن پیورٹی ہے اور اس کی پریزنس بھی، اس کا ادراک بھی کسی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال یہ ذہن میں رہے. اب اس پہ میں جو ہے نا یہ اس بنیادی وصف پہ ان کے کچھ شعر یہ مجموعے میں سے سناتا ہوں. تو بہت خوبصورت شاعر ہیں، مطلب ان کے یہاں خوبصورتی اور خوبصورتی میں پیورٹی کی شرط پر اصرار سے حسن کا تجربہ اخلاقی تسکین میں بدل جاتا ہے. حسن میں آمیزش نہ ہونے کا مطالبہ جمالیاتی شعور سے زیادہ اخلاقی شعور کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کے یہاں جو بھی بہت زیادہ حسن ہے، اگر آدمی کو شعر پڑھنے کی تربیت ہو، اس کا ذوق ذرا پختہ ہو، تو ان کے یہاں بعض مرتبہ خوبصورتی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتی ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ خوبصورتی کو معلوم نہیں کرواتے، محسوس کرواتے ہیں، اور خوبصورتی کا احساس ایک اخلاقی طمانیت بھی پیدا کرتا ہے. ان کی جو خوبصورتی ہے اس میں ولگیرٹی کا عنصر، ظاہر ہے پیورٹی پر اصرار کرنے کی وجہ سے ولگیرٹی کا عنصر داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر بیوٹی کی پرسیپشن، بیوٹی کا ادراک، بیوٹی کی پریزنس کا تجربہ ولگرائز نہ ہو، نفس کی ادنا سطحوں تک محدود نہ ہو، تو اس بیوٹی سے حاصل ہونے والی سیرابی سے قلب کے اندر لگا ہوا اخلاق کا پودا سب سے پہلے سیراب ہوتا ہے. مطلب احساس جمال جو ہے وہ اخلاق کی گورننس ہے. جمالیاتی فلفلمنٹ کے بغیر اخلاق کا پودا مرجھا جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے. اخلاق اور حسن میں جڑواں بھائیوں کا تعلق ہے، یہ جڑواں ہیں. تو ان کا جڑواں ہونا آئیڈیا کی سطح پر تو تصور کے درجے میں تو ہم سب کو معلوم ہوگا، لیکن ایکسپیرینس کہیں کہیں ہوتا ہے. تو احمد مشتاق ان چند شاعروں میں سے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے حسن اور خیر کے آئیڈینٹیکل ہونے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. یعنی جمال اور خیر ایک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جمال کو خیر کے تناظر سے دیکھو، خیر کو جمال کے قوام سے کنسٹرکٹ کرو،
ان کی شاعری پڑھ کے یہ مورل بہرحال یا یہ استعداد یا یہ جذبہ یا یہ ارج ضرور پیدا ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں یہی پیورٹی جو ہے کہ یہ مجموعہ جو ان کا پہلا دیوان ہے یہ اس کی دوسری ہی غزل میں سے، جیسے مثال کے طور پر اس میں ایک شعر بڑا ہانٹنگ سا ہے، وہ بھی پیورٹی کی ایک مثال ہے کہ حسن اور اس کے متعلقات، جمالیاتی شعور اور اس کے تجربات اگر گرینڈر نہیں رکھتے، اگر حسن کے جلال کو ایکسپیرینسیبل نہیں بناتے تو ادھورے ہیں، ناقص ہیں. تو کیونکہ احمد مشتاق کا موضوع نہیں ہے کوئی آئیڈیا آف بیوٹی، کوئی آرکیٹائپ آف بیوٹی یا حسن کی کوئی مابعد طبیعی ڈیفینیشن، یہ ان کا موضوع نہیں ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ایک آدمی جس کا سارا نظام وجود جو ہے وہ جمالیاتی شعور کی نگرانی میں اور زیر تربیت ہو کر چل رہا ہے، اس کے تمام ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایک جمالیاتی معنویت اور حسیت ضرور رکھتے ہیں. مطلب یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی ملازمت کے مسائل کی بھی کوئی نہ کوئی جمالیاتی وقت اور جمالیاتی مصرف ہوتا ہے. تو اب ان کا ہر عمل جو ہے وہ کسی جمالیاتی احساس کی پیدائش یا تشکیل یا تکمیل میں صرف ہوتا ہے. تو اب رات تھی اور گلی میں رکنا، یہ پیورٹی کی مثال کے طور پہ نہیں میں پیش کر رہا کہ اب رات تھی اور گلی میں رکنا اس وقت عجیب سا لگا تھا. ابھی اس کو کھولیں گے لیکن پہلے میں وہ پیورٹی کی جو مثالیں ہیں وہ دے دوں. تو جیسے اسی غزل میں بدلی بوندیں اتارتی تھی، اب چاند رکا ہوا کھڑا تھا. یہ بالکل کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر ہے، بالکل سٹل کر دیا نا. ایک منظر جس کو دیکھنے کا تجربہ ہم سب کو ہے، جو آدمی بھی آنکھیں رکھتا ہے اس نے یہ منظر بارہا دیکھ رکھا ہے کہ بدلی سے بوندیں اتر رہی ہیں اور چاند ٹھہرا ہوا کھڑا ہے. یہ منظر پیدا نہیں کیا گیا، یہ منظر ہر ایک کے تجربے میں ہے. لیکن اس خالص ترین منظر، یہ بالکل پیور منظر ہے نا، بدلی، اس کا بوندیں اتارنا، چاند اور اس کا ٹھہراؤ، یہ خالص ترین منظر ہے جس میں نہ ذہن کی آمیزش ہے، نہ تاریخ کا تسلط ہے، نہ اس منظر میں تبدیلی کا دیکھنے والوں کے اندر کوئی منصوبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ منظر جیسے بس لوح وجود پر مستقلاً ثبت ایک منظر ہے اور عام ہے. اب آپ دیکھیے کہ آنکھ، جو مناظر صرف آنکھ کا موضوع ہیں، صرف آنکھ کے لیے، یہ منظر ہم نے کبھی دیکھ کر اس سے معنی یا زیادہ گہری تمانیت اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی. یہ منظر صرف آنکھ کے لیے ہے. تو اس جو منظر آنکھ کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے اس میں انہوں نے ایک انسیڈ جمالیاتی تاثیر ایسی پیدا کر دی ہے کہ گویا جمال کی طلب میں مشغول رہنے والا دل بھی آنکھوں سے مخصوص اس منظر کو دیکھنے کی طرف راغب ہو جائے. تو عام چیزوں میں جمالیاتی سگنیفیکنس پیدا کرنا، عام مناظر میں، یہ تقریبا یعنی کسی اچھے سے اچھے شاعر کے لیے بھی انتہائی مشکل کام ہے. تو یہ دیکھیں کتنی سہولت سے کہتی ہے. اب
اس اب کبھی یہ منظر نظر آئے تو اس شعر کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس منظر نے اپنی معنویت اب مجھے بتائی ہے. آپ سمجھیں کہ دیکھے ہوئے چیزوں کا سگنیفیکنٹلی محسوس ہو جانا، یہ مطلب بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. تو یہ شعر آپ کے مرتبہ دید اور نتیجہ دید کو بلند کر دے گا، منظر میں کوئی ترمیم کیے بغیر. منظر وہی ہے، آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں جو بیان ہوا ہے، لیکن یہ بیان اس طرح ہوا ہے کہ وہ منظر میرے لیے جیسے میری جمالیاتی زندگی اور میرے جمالیاتی سفر کا ایک بہت معنی خیز پڑاؤ بن کے رہ گیا ہے. میرے جمالیاتی احساس کی تکمیل میں شریک ہو گیا ہے یہ منظر. کمال کا ہے. اسی طرح جیسے کوئی بے حد پرانا نغمہ، اب کوئی چیز اس میں اجنبی نہیں ہے، نہ معنی کی سطح پر نہ صورت کے پہلو سے. کوئی بے حد پرانا نغمہ ساحل سے بلند ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں اس میں یہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس میں یہ تاثیر یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنے والے کو محذوف رکھا ہے. دکھائی دینے کا عمل دیکھنے والے کے ذکر سے ناخالص ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھنے والے کو بالکل غائب کر کے منظر کی پیورٹی کو بحال رکھا، یا منظر کی پیورٹی کی تجدید کر دی اپنے بیان کے ذریعے سے. تو اس وجہ سے اس کی جمالیاتی تاثیر جو ہے وہ ہر شخص میں منتقل ہوگی. مطلب ان کے شعروں میں ایک عجیب قوت ہے کہ یہ جس خوبصورتی کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کا احساس اپنے ہر پڑھنے والے میں منتقل ہوتا ہے، ان کی صلاحیتوں کے فرق کے ساتھ، ان کی قبولیت کے تفاوت کے ساتھ. تو اب دونوں میں آپ نے دیکھا نا کہ میں غائب ہے یا کون دیکھ رہا ہے، وہ اس منظر سے بالکل غیر حاضر ہے، بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ منظر اتنا پیور ہے کہ اس میں دیکھنے والے کا نہ ہونا ضروری ہے. یہ منظر دیکھنے والے کے نہ ہونے سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے. بہت کمال کی بات ہے. تو اسی طرح مطلب یہ اس میں کچھ، اس میں مطلب کوئی بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ان کے شعر کا ایستھیٹیکل سبسٹینس ہے، پیورٹی. تو جیسے مثال طور پر بغیر کسی کاوش کے، جو میں صفحہ کھول رہا ہوں جو سامنے آ رہا ہے اس طرح کہ کل ہی جن کو تیری پلکوں پہ کہیں دیکھا تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ منظر جو تھا وہ عالم فطرت میں تھا، جس میں انسان ملاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اب ایک منظر ہے جس میں انسان اور فطرت دونوں مل کے ایک دوسرے کی جمالیاتی اہمیت کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے کل ہی جن کو تیری پلکوں پہ کہیں دیکھا تھا، رات اسی طرح کے تارے میری چھت پر نکلے. یعنی پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو اور آسمان پر چمکتے ہوئے تارے. آنسو پلک سے گر کے آلودہ ہو جاتا ہے، پلک میں رہنے تک خالص ہے. تو اس پیورٹی کو گویا تائید فراہم کر دی آسمان کے تاروں سے. اور یہ بہت، اس کو تشبیہ سمجھیں تو بھی بہت خوبصورت ہے کہ پلکوں پہ اٹکے ہوئے آنسو اور آسمان پر جگمگاتے ستارے، یہ دونوں ایک ہیں. تو ایک یہ مطلب استعارے کی حیثیت سے بھی بہت قیمتی ہے. تشبیہ اگر اس میں دیکھیں
تو وہ بھی بہت قیمتی ہے کہ تاروں کی روشنی اور تاروں کا جو لوکیل ہے وہ آلودگی کی رینج سے باہر ہے، اور آنسو بھی وہ ہیں کہ وہ آلودگی کی زمین پر گرنے سے پہلے پیور ہیں۔ تو مطلب کسی پہلو سے بھی دیکھیں، دونوں کے درمیان ایک جمالیاتی معنویت رکھنے والا اتحاد بالکل منطقی حقیقت کے طور پہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور مطلب شرح نہیں کر رہے ہم، تو ایک عنصر دکھا رہے ہیں، ورنہ یہ اس میں شرح بھی کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اب پلکوں پہ آنسو اور بدلیوں کے ٹکڑے میں گھرا ہوا ستارہ، یہ تجنیس سوری بھی بن سکتا ہے کہ بدلیاں جو ہیں وہ پلکوں کی طرح ہیں، اور ان میں پھنسا ہوا ستارہ وہ پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسو کی طرح ہے۔ ستارہ وہ ہے جسے اپنے ادراک کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، آنسو کو اپنے ادراک اور اظہار کے لیے روشنی کی محتاجی نہیں ہے۔ طرح طرح کی، کیونکہ اس میں یہ دکھانا بھی ایک مقصد ہے کہ تیری پلکوں پر جو آنسو دیکھے تھے، آسمان پر آج رات وہ ستارے اس کی یاد دلاتے ہیں، اس کا متبادل نہیں ہے۔ یعنی ستارے کی جمالیاتی یا حقیقی اہمیت تیری پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسوؤں سے کم ہے۔ بس ایک جمالیاتی پیورٹی جو جمالیاتی مقاصد کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کا سب سے بڑی قدر ہے، سب سے بڑا اصول ہے، وہ مشترک ہے ستارے میں اور آنسو میں۔ تو کہ شاخ پر پنکھڑیاں ہوں کہ پلک پر آنسو، شاخ پر پنکھڑیاں ہوں کہ پلک پر آنسو۔ اب صرف دیکھیے، تیرے دامن کی جھلک دیکھ کے سارے نکلے، کہ تیرے دامن میں اترنے کے لیے درخت ٹہنیوں پہ پھول لگے، اور پلک پر آنسو بھی اس لیے آئے کہ انہیں تیرے دامن میں ٹپکنا نصیب ہو جائے۔ یعنی تیرا دامن جو ہے وہ آفاقی حرکت کی بھی منزل ہے اور انفسی حرکت کا بھی نقطۂ اختتام ہے۔ اب اس کے معنی بھی نکلتے ہیں، اور یہ معنی بلا تکلف نکل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے۔ اور احمد مشتاق کے لفظ کو استعارہ مانے اور جانے بغیر ان کی شاعری کو پڑھنے کا ابتدائی مطالبہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ استعاروں کے چیمپئن ہیں، اور ان کا مزاج سمبولک ہے۔ سمبل کہتے ہیں جہاں صورت خود کو مدھم اور غائب کیے بغیر حقیقت کا مظہر بن جائے، یعنی حقیقت سے نسبت صورت کو چھپاتی نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ کمال اور مضبوطی کے ساتھ اظہار کے لائق بناتی ہے۔ تو اگر علامت کی یہ تعریف اور یہ کام ہمارے علم میں ہو، تو اس علم کے ساتھ اگر ہم احمد مشتاق کی شاعری دیکھیں تو اس میں گویا ہم عملی طور پر علامت کے معنی جان لیتے ہیں، سمبلزم کے نظام کی شاعری میں کارفرمائی کی نوعیت جو ہے وہ بھانپ لیتے ہیں، بلکہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں۔ تو ایسی قیمتی شاعری کو مطلب اس کے سمبلزم اور اس کے استعاراتی مزاج سے کاٹ کے دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو
ورنہ اور کبھی غور کیجئے کہ جمالیاتی شعور سمبلزم سے باہر اسی حال کو پہنچتا ہے جس حال کو پانی سے نکل کر مچھلی پہنچتی ہے۔ جمالیاتی شعور تو سمبلزم کی فضا سے باہر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کوئی جمالیاتی ایکٹیویٹی سمبلزم کے دائرے سے باہر نکل کر یا اس سے بے نیاز ہو کر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خیر، یا یہ دیکھیے جن پہ یہ منظر ہے، صرف ایک منظر، اور جن پہ بچھتی تھی کبھی گہرے خنک سایوں کی سیج۔ شاعری میں بہت زیادہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال، اسمائے صفت کا استعمال معیوب ہے، تو اس سے بھی گویا مطلب ایک تو یہ قدرت کلام کے خلاف ہے کہ آپ کو صفات کی ضرورت پڑ رہی ہے، اوصاف کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی شے کو بیان کرنے کے لیے، تو بیان کا زور ذات پہ ہوتا ہے، صفات حسن اظہار کے نتیجے میں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ تو خیر، تو اب اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ایڈجیکٹیوز بہت استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان مستثنیات میں سے ہیں کہ ایڈجیکٹیوز کے استعمال کے باوجود ایڈجیکٹیوز کے استعمال کی کثرت سے ان کی شاعری کے جمالیاتی ایسنس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، کمزوری نہیں آتی، کیونکہ یہ اوصاف کو بھی گویا یعنی اوصاف کو بھی ذات سے، یعنی شے کے اوصاف کو شے سے منسوب بھی رکھتے ہوئے اور شے سے الگ وجود رکھتے ہوئے ہونے کی حالت میں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ شے سے اٹیچمنٹ کے ساتھ بھی شے کے اوصاف بیان ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ان اوصاف میں شے کے ساتھ ایک ڈیٹیچمنٹ کا پہلو بھی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے گہرے خنک سائے۔ اب اس میں گہرائی اور خنکی یہ اوصاف ایڈجیکٹیوز ہیں نا، تو یہ اس زور سے یا اس طرح سے عجیب انداز سے استعمال ہوئے ہیں کہ گویا یہ گہرائی اور یہ خنکی صرف سایوں کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ گہرائی اور خنکی اصل قدر ہے جسے سایوں نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ تو اوصاف کو اصل اور ذات کو جو ہے وہ اس سے کم مرتبہ بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جن پہ بچھتی تھی کبھی گہرے خنک سایوں کی سیج، ان منڈیروں سے لپٹ جاتی ہے اکثر چاندنی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ چاندنی، سائے، یہ سب ایک دوسرے سے لا تعلق آبجیکٹس ہیں، کہ سائے کے لیے دن ضروری ہے، چاندنی کے لیے رات ضروری ہے، تو یہ چاندنی رات کی قیدی ہے، سایہ دن میں محبوس ہے۔ اب ان دونوں کو ان کے اپنے اپنے لازمی قیود سے نکال کر ایک استعاراتی ربط میں جوڑ کے دکھا دینا یہ بہت خلاقی کی بات ہے۔ تو گو کہ اس میں اس کا اس مطلب یہ پہلو موجود ہے کہ منڈیریں تو بیچ میں ہیں نا، منڈیریں رات میں بھی منڈیریں ہیں، دن میں بھی منڈیریں ہیں۔ تو شعر کا مضمون تو یہی ہے کہ رات اپنے بہترین پوٹینشیل کو ان منڈیروں کی نظر کر دیتی ہے، دن اپنی بہترین حالت کو ان منڈیروں پر صرف کر دیتا ہے۔ مفہوم تو یہی ہے، لیکن شعر کے کرافٹ میں کو اگر توجہ شعر کے کرافٹ پہ رکھیں تو اس کرافٹ میں ایک قدرت کلام یہ ہے کہ اس میں چاندنی اور سائے جو ہیں
یا دن اور رات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مغایرت کے بجائے ایک دوسرے میں ضم ہونے کی حرکت کے حامل نظر آتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو یا جیسے دل میں اٹھتا ہے انہی لمحوں کی آوازوں کا شور، اسی غزل میں دل میں اٹھتا ہے انہی لمحوں کی آوازوں کا شور، جن کی خدمت میں رہا کرتی تھی اکثر چاندنی. اب چاندنی کی ردیف بہت مصنوعی سی ہے. یہ اگر ردیف چاندنی اور اس طرح کا ہو، یعنی کسی چیز کو ردیف بنا لیا جائے تو اس سے غزل میں تصنع یقینی ہے. مطلب اس میں جیسے بے ساختگی نہیں رہ سکتی. آپ دیکھ لیے کہ انہوں نے اس ردیف کو جو تصنع کو کے خطرے کو یقینی بناتی ہے اس کو بالکل بے تکلفی سے کھپا کے دکھا دیا اس غزل میں. تو اور پھر یہ آپ دیکھیں نا، لمحوں کی آوازیں، چاندنی کا کسی کی خدمت میں رہنا، یہ ان سب باتوں سے بھی ایک منظر بنتا ہے. آپ نا کہ جو چاندنی سے منسوب مناظر کا یہ حصہ نہیں ہے. چاندنی کے بارے میں ہمارے اندر موجود تصورات میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ یہ چاندنی کسی کی خادمہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح لمحوں کے بارے میں ہمارے ایکسپیرینس سے لے کر تخیل تک آوازیں ہونے کا کوئی گمان موجود نہیں ہے. تو اب ایک چیز کی پوری پختہ پرسیپشن کو ایک طرف رکھ کے اس میں کسی نئے عنصر کا اضافہ کر دینا، یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑا اور قیمتی کام ہے. تو یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ چیزوں کو نئے معنی دینے کے بجائے، وہ بہت لوگ کرتے ہیں چیزوں کو نئے معنی دینا، یہ چیزوں کو نئی پریزنس دے دیتے ہیں. چیزوں سے وابستہ احساسات میں کسی نئے احساس کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب یہ جو پیورٹی والا موضوع چل رہا تھا، تو ہم اسی کو، یعنی پیورٹی کے ان کے یہاں مظاہر اپنی مختلف جہتوں سے کیا کیا ہیں، اسی کو جاری رکھیں گے اگلی نشست میں. اور مطلب ویسے میری درخواست ہے کہ اگر احمد مشتاق صاحب پہ گفتگو 4-6 نشستوں تک بھی کھنچ جائے تو اسے بھی سمجھیں کہ ہم نے اجمال سے کام لیا ہے. تو اس کے لیے تیار رہیں. تو بہت شکریہ.